آپ دیکھ رہے ہیں طالب علم ٹی وی۔ تو رب کریم تو اتنے مہربان ہے کہ ان کی مہربانی کے بارے میں کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بندہ بت پرست تھا، ایک رات اس کو کوئی کام تھا تو اس نے کہا کہ میں آج رات بت کی عبادت کروں گا اور دعا مانگوں گا۔ چنانچہ وہ ساری رات یا سنم کہہ کے پکارتا رہا، دعا مانگتا رہا۔ اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اب جب نیند کا غلبہ ہوا تو نیند کے غلبے میں یا سنم کہتے کہتے اس نے زبان سے نکلا یا سمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ فرشتے حیران ہیں، اے اللہ یہ بت پرست ہے، یہ صنم کو پوجنے والا، یہ ساری رات صنم کو جو ہے پکارتا رہا، نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ کا نام اس کی زبان سے نکل آیا اور آپ فوراً متوجہ ہوئے لبیک یا عبدی، میرے بندے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ فرشتوں، اس بندے نے بت کی پرستش کی، ساری رات بت کو پکارتا رہا اور بت نے کوئی جواب نہ دیا، اگرچہ میرا نام غفلت کی حالت میں اس کے منہ سے نکلا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہتا؟ تو رب کریم اگر اتنے مہربان ہے کہ ایک بت پرست غفلت کی حالت میں یا سمد کہہ دیتا ہے، اللہ اس کو بھی پکار کا جواب دیتے ہیں، تو اگر وہ عورت جو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ کی وجہ سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر محبت سے عمل کرتی ہے، ایسی نیک پاک لڑکی اگر تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گی اور دعا مانگے گی، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ اگر فرق ہے تو ہماری طرف سے ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کو اپنا وکیل بنائے، اللہ کو اپنا نصیر بنائے، اللہ کو اپنا ولی بنائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ عام لڑکیاں اپنے خامند کو خوش کرنے کے لیے جتنے جتن کاٹتی ہیں، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو منانے کے لیے اس سے آدھی بھی کوشش کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ولی بنا لے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لے۔ چنانچہ یک گیر محکم بگیر، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ آج دل میں عورتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آج سے اپنے اللہ کو جو ہے اس کے در کو پکڑ لیا، اب ہم نیک بن کر رہیں گی، اللہ کو راضی کریں گی۔ دل و من لئی تیری بن گئی، اے اللہ میں نے دل سے یہ مان لیا کہ میں تیری بن گئی، چونکہ میں نے دنیا کی بے وفائیوں کو دیکھ لیا، دنیا والوں کی بے وفائیوں کو دیکھ لیا، اب میں صرف آپ ہی کی طرف رجوع کرتی ہوں، میرے آقا آپ ہی ہیں، میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق آپ ہی ہیں، میں آپ ہی سے محبت کرتی ہوں اور اپنی ہر مصیبت میں آپ ہی کو مدد کے لیے پکارتی ہوں۔ جب ایک اللہ سے تعلق جوڑیں گی پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں سے نبھاتے ہیں اور ان کے لیے معاملات کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ فرعون کی بیوی تھی آسیہ بنت مزاحم۔ ایک مرتبہ فرعون کو پتہ چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو وہ بہت خفا ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب بیوی کو گھر سے نکال دینا یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہوتی، اس عورت کی تو ایک دفعہ زندگی ہی تاریک ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال رہا تھا تو اس وقت بی بی آسیہ نے اللہ سے یہ دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ فرعون تو مجھے اپنے گھر سے دھکے دے رہا ہے اور نکال رہا ہے اور میں بے گھر ہو رہی ہوں، اے اللہ اب اس کے بدلے تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما دینا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو جب اس نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی قبول کر لیا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کر دیا۔ آج بھی عورتیں یہ آیات پڑھتی ہیں قرآن پاک میں کہ ایک بندی نے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو اس کے بدلے جنت میں گھر کا وعدہ فرما دیا تھا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کی فریادوں کو کیسے سنتے ہیں اور اس کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ ایک اور خاتون تھی جو نبی علیہ السلام کی صحابیہ تھی، ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی تھیں اور بڑھاپے کی عمر میں
مرد جو ہے وہ بہت غصے میں جلدی آ جاتا ہے اور بات بات پہ غصہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ہوا کو بھی گالیاں نکالتا ہے۔ چنانچہ کوئی بات ہوئی تو خاوند نے غصے میں اس کو کہہ دیا کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جیسے میری ماں ہوتی ہے۔ اب اس زمانے میں جب کسی کو یہ الفاظ کہہ دیے جاتے تھے تو عورت حرام ہو جاتی تھی اپنے خاوند پر ان الفاظ کے کہنے سے۔ چنانچہ جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تو خولہ بنت ثعلبہ پریشان ہو گئی کہ میرے خاوند نے تو مجھے طلاق دے دی۔ اس نے سوچا چلو میں جاتی ہوں اور جا کر ہائی کورٹ میں اپیل کرتی ہوں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خاوند سے محبت کرتی ہوں، خاوند مجھ سے محبت کرتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، غصے میں آ کے اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی مانند ہے، تو اب بتائیں کہ کیا میں اس کے لیے حرام ہو چکی ہوں یا نہیں؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ ہاں، جو اوپر توریت کے احکام آ رہے ہیں ان کے حساب سے تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ نبی علیہ السلام اس کو ویو آف کر دیں اور بتا دیں کہ نہیں تم حرام نہیں ہوئی۔ اس نے دوبارہ کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اگر وہ مجھے طلاق دے گا تو کوئی بندہ مجھ سے شادی کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، اور پھر میرے بچے ہیں، میں ان بچوں کو کہاں لے کے جاؤں گی؟ اگر خاوند کے پاس چھوڑوں تو بچے بگڑ جائیں گے، اپنے پاس رکھوں تو میں بچوں کو سپورٹ نہیں کر سکتی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کیا بنے گا؟ میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ اس نے جب 2-3 دفعہ انسسٹ کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صاف کہہ دیا کہ اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو چکی ہو، اس لیے اب تم اس کے ساتھ دوبارہ نہیں جڑ سکتی۔ جب نبی علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا، اس وقت خولہ بنت ثعلبہ نے دل میں سوچا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی میرے خلاف آ گیا ہے، اب مجھے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ لہذا وہیں صحن میں کھڑے کھڑے عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں اس نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اے پروردگار، میں بوڑھی ہوں، نہ میرے پاس جوانی رہی نہ حسن رہا، کوئی مجھ سے شادی کرنے والا نہیں، اگر اس نے مجھے طلاق دے دی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ ان بچوں کو کون سپورٹ کرے گا؟ اور اگر وہ بچے میں اس کو دے دوں تو بچے بگڑ جائیں گے، ان کو ماں کی محبت نہیں ملے گی، اے اللہ میں اپنا غم کس کو بیان کروں؟ تو میری مدد فرما۔ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں وہ ابھی اپنے رب سے یہ مناجات کر رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو چپ کروایا، چپ کرو، نبی علیہ السلام پر وحی اتر رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر چپ ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے قرآن جو ہے نا وہ اتار دیا، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس بڑھیا کی فریاد کو سن لیا، وہ اپنے اللہ کو پکار رہی تھی۔ سوچنے کی بات ہے، عورت اگر اللہ سے اپنا دل لگاتی ہے اور ایسے مشکل وقت میں اللہ کو پکارتی ہے، اللہ اتنے کریم ہیں، اس کی پکار کو بھی سنتے ہیں اور قرآن پاک کا اس کو حصہ بھی بنا دیتے ہیں۔ لہذا عورتوں کو یہ بات اچھی طرح دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہماری محبت فقط اللہ کے لیے مخصوص ہے اور ہمارا کارساز فقط اللہ ہے۔ ہم دنیا میں کسی کی مدد نہیں چاہتے، ہم دنیا میں کسی غیر کی طرف قدم نہیں بڑھانا چاہتے، ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، دنیا میں بھی قدم قدم پر بندے کی حفاظت فرمائیں گے اور آخرت کی نعمتیں بھی بندے کو عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔